الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلال و حرام کا فرق، پاکیزگی کا تحفظ، اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ حلال غذا اور حرام غذا کے بارے میں بات چیت ہوئی، تجارت کے موضوع پر ہم نے کچھ گفتگو کی، اور آج کی صحبت میں ہم لباس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے لباس میں حلال و حرام۔ لباس انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بدن کے چھپانے کے لیے بھی اس کو کپڑے کی اور لباس کی ضرورت ہے، اور اپنی شخصیت کو اچھا بنانے کے لیے بھی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ انسان جب اپنے ابتدائی دور میں تھا تو وہ اپنے بدن کو درخت کے پتوں سے چھپایا کرتا تھا۔ اس وقت تک کپڑے کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ جب کپڑے کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تب بھی انسان اپنے بدن کو چھپاتا تھا، وہ پتوں سے ہی چھپا لیتا تھا۔ اس کے بعد انسان نے کپڑے بنانے شروع کیے، لباس بنانا شروع کیا، اور اس سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگا۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے تمدن اور تہذیب کا قافلہ آگے بڑھتا رہا، لباس کے اندر بھی ترقی ہوتی رہی۔ قسم قسم کے کپڑے، قسم قسم کے پہناوے، قسم قسم کے لباس ایجاد ہوتے رہے، اور ہر زمانے میں اس کا طریقہ بدلتا رہا، کیونکہ انسان کی فطرت تنوع پسند ہے۔ کسی ایک چیز پر اس کو قرار نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے۔ تو لباس میں بھی وہ تبدیلیاں پیدا کرتا رہا۔ طرح طرح کے لباس اس نے ایجاد کیے، طرح طرح کے کپڑے بنائے، اور پھر اس میں ڈیزائن نکالے، یہاں تک کہ آج فیشن شو کے نام سے اپنے کپڑوں کا اور لباس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں ہی کے لیے لباس کی ضرورت ہے، اور دونوں ہی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا لباس زیب تن کریں۔ تو اچھے کپڑوں کی خواہش، اچھے پہناوے کی چاہت انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اسلام نے اس سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا، بلکہ جو انسان کی اپنی فطری خواہش ہے اس کے مطابق اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر لباس استعمال کرے۔ لیکن کچھ حدود ہیں، ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے لباس کے تعلق سے احکام جاری کیے ہیں، اور ان حدود کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ انسان کی آزادی پر کوئی قدغن لگانا چاہتا ہے، کوئی پابندی لگانا چاہتا ہے، بلکہ اس کا منشا ہے پاکیزگی کا تحفظ، کہ انسان جو لباس پہنے وہ ایسا لباس پہنے جو واقعی اس کی انسانی حیثیت کے مطابق ہو۔ تو اس نے اس میں کچھ ہدایات دی ہیں۔ لباس کے سلسلے میں سب سے پہلی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ کپڑا اور لباس ساتر ہونا چاہیے، یعنی بدن کے ان حصوں کو چھپانے والا کہ جن کے چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ مثلا مرد کا جو ستر ہے، جس کا حکم ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ تو بدن کا یہ حصہ چھپا رہے، اگر ایسا لباس ہو کہ بدن کا یہ حصہ کھلے تو وہ اچھا لباس نہیں کہلائے گا، شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مرد کا لباس اس کے ستر کے حصے کو چھپانے والا ہو۔ اسی طرح عورت کا جو ستر ہے وہ مرد سے مختلف ہے۔ اس کا سارا بدن سوائے چہرے اور ہاتھوں کے وہ ستر ہے، یعنی اس کو چھپانا چاہیے غیر لوگوں سے، بدن کے پورے حصے کو سوائے چہرے کے اور اپنے ہاتھوں کے۔ تو عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو پورے بدن کو ڈھانپ لے،
تو پہلی شرط مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا لباس سطر کو چھپانے والا اور ڈھانپنے والا ہونا چاہیے۔ دوسری جو شرط اسلام نے لباس کے سلسلے میں لگائی ہے وہ یہ ہے کہ لباس میں تکبر کی شان نہ ہو، بڑائی نہ ہو۔ آپ نے کپڑا پہنا اور اس میں تکبر کا احساس پیدا ہوا، متکبرانہ شان پیدا ہوئی، تو اسلام کی نظر میں وہ لباس اچھا لباس نہیں ہوگا، چونکہ تکبر اسلام کو پسند ہی نہیں ہے۔ تکبر تو ایک بری صفت سمجھی جاتی ہے۔ عاجزی اچھی صفت ہے، انکساری اچھی صفت ہے، اور انکساری اور عاجزی کے مقابلے میں تکبر اور بڑائی بری صفت ہے۔ تکبر شیطانی اوصاف میں سے ہے اور عاجزی ایمانی اوصاف میں سے ہے۔ ویسے بھی جب انسان کے اندر کچھ گن ہوتے ہیں، قابلیت ہوتی ہے، تو وہ متواضع بن جاتا ہے، انکساری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جو پھلدار شاخ ہوتی ہے وہ نیچے کو جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ پر پھل نہیں ہوتے وہ اوپر کو سر اٹھاتی ہے، کیونکہ پھل تو اس میں ہے نہیں، وہ اوپر کو سر اٹھا لیتی ہے، اور پھل جو ہیں ان شاخوں کو جھکا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کمال انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے اور بے کمالی تکبر پیدا کرتی ہے۔ تو ایسا لباس جو فاخرانہ ہو، جس میں تکبر کی شان پیدا ہو، اس سے اسلام نے روکا ہے کہ یہ لباس انسان کے لیے مناسب لباس نہیں ہے، کوئی پسندیدہ لباس نہیں ہے۔ تیسری جو شرط اسلام نے لباس کے سلسلے میں لگائی ہے، اور وہ بڑی اہم شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ لباس اور آپ کی پوری وضاقت ایسی نہ ہو کہ جس میں دوسری قوموں کی نقالی ہو، تشبہ پایا جاتا ہو۔ یہ نہ پتہ لگتا ہو کہ آپ کا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے، آپ کس دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ کا جو لباس کا انداز ہے، پہناوے کا انداز ہے اور پوری وضاقت ہے، اس میں یہ پہچان نہ ہو پاتی ہو کہ آپ کا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی قومیت والی بات نہیں ہے، بلکہ جو نقالی آدمی کرتا ہے کسی قوم کے لباس کی اور اس کے انداز و ادا کی، وہ کرتا ہے جب اس میں احساس کمتری پایا جاتا ہو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسری قوم کے لوگوں کا لباس میرے لباس سے اچھا ہے، تو وہ ان کے لباس کو اختیار کر لیتا ہے، ان کی وضاقت اختیار کر لیتا ہے، اور یہ احساس کمتری، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ ایک بڑی نفسیاتی بیماری ہے۔ اس سے اور دوسرے عیب پیدا ہوتے ہیں اور انسان فکری غلامی میں اور ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کسی قوم کے یہ زوال کی بڑی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی قوم دوسرے قوم کے لوگوں کی نقالی کر رہی ہے اور اپنی روایات کو چھوڑ رہی ہے، تو آپ بالکل یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس قوم کا زوال آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی چیزوں کو کمتر سمجھ رہی ہے اور دوسرے کی چیزوں کو اچھا اور برتر سمجھ رہی ہے۔ ویسے جہاں تک تہذیبی لین دین کا سوال ہے، وہ مختلف چیزوں میں اور لباس میں چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ کچھ چیزیں ہم کسی کو دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہم کسی سے لیتے ہیں، تو یہ جو لین دین ہے تہذیبی، یہ تو جاری رہتا ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہماری گفتگو پھر جاری ہے، اور بات چل رہی تھی کہ جہاں تک لباس کا یا دوسری چیزوں کا لین دین ہے، وہ دوسری قوموں سے اور دوسرے
لوگوں سے چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی۔ کچھ لباس کے حصے، کچھ رہن سہن کے طریقے ہم دوسروں سے لے لیتے ہیں اور کچھ اپنی چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں، کیونکہ جب ملتے ہیں ہم آپس میں اور ہمارے تعلقات قائم ہوتے ہیں تو قدرتی بات ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں اچھی لگی، ہم نے ان کو لے لیا۔ دوسروں کو ہماری کوئی چیز اچھی لگی، انہوں نے ہم سے لے لی کہ بھئی یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، ہمیں بہت پسند آیا، یہ تو ہمیں لے لینا چاہیے۔ تو اس لین دین کو اسلام جو قدرتی لین دین ہے منع نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ متاثر ہو کر پورے طور پر ان کے طریقے کو ایسے اپنا لیں کہ ان میں اور آپ میں کچھ فرق ہی نہ رہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں مغربی تہذیب کا غلبہ ہے۔ ان کا لباس بھی اسی طرح سے اس کا چلن بہت زیادہ ہے۔ تو اگر مان لیجئے مغربی تہذیب کے آپ نے کچھ حصوں کو پسند کر کے اپنا لیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اگر پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ گئے ہیں اور اب یہی پتہ نہیں لگتا کہ آپ انگریز ہیں یا مسلمان ہیں، آپ کا پورا لباس ہی اسی طریقے کا ہو گیا ہے، تو یہ تشبہ ہے اور اس کو احساس کمتری کہا جائے گا، اور اس سے اسلام روکنا چاہتا ہے، اور اس کا روکنا بالکل برحق ہے۔ کہتا ہے اپنے طریقے کو تم خود دیکھو اور اس پر چلو، اور اس میں یہ بھی دیکھو کہ ان کا جو لباس ہے آیا وہ شریعت کے پیمانے پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے۔ مثلا وہ اتنا تنگ لباس ہو کہ اس سے جسم کے حصے نمایاں ہو رہے ہوں، کیونکہ ساتر ہونے کا مطلب، بدن کے چھپانے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ بدن کے اوپر کپڑا آ گیا، بلکہ بدن کے جو پیچ و خم ہیں اور بدن کی بناوٹ ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بدن کی بناوٹ نمایاں ہو رہی ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے، تو وہ لباس بھی ساتر نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح عورت کا لباس اگر اتنا مہین اور باریک ہے کہ اس میں اس کا بدن جھلک رہا ہے تو وہ لباس بھی ساتر نہیں کہلائے گا۔ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ بدن چھپا بھی رہے اور اس کی ساخت اور بناوٹ بھی چھپی رہے۔ اگر اس کے بناوٹ نمایاں ہو رہی ہے تو اس کا تو پھر چھپنا نہ چھپنا برابر ہے۔ تو یہ اگر لباس میں آپ دیکھیں کہ دوسری قوم کا لباس ہمارے شرعی معیار کے مطابق نہیں ہے اور اس سے بدن کے حصے نمایاں ہو رہے ہیں، سطر نمایاں ہو رہا ہے، مثلا ہمارے جسم کا پچھلا حصہ ہے، کولے وغیرہ ہیں، ان کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہے، جبکہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس کو چھپانا ہے۔ ایسی آپ نے پینٹ سلوائی، ایسی پتلون پہن رکھی ہے کہ جو پچھلے حصے کو بالکل نمایاں کر رہا ہے، تو وہ پتلون یا وہ پینٹ بھی اسلامی معیار کے مطابق نہیں ہوگی، کیونکہ اگرچہ اس پر کپڑا آ گیا ہے لیکن اس کپڑے نے اس کی بناوٹ کو نمایاں کر دیا۔ تو چھپانے کا مطلب یہ کہ بناوٹ بھی چھپی رہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو لباس پہن رہے ہیں ہمیں اس لباس میں عبادت بھی کرنی ہے۔ عبادت کرتے وقت وہ لباس کوئی حارج تو نہیں ہو رہا ہے، رکاوٹ تو نہیں پیدا کر رہا ہے۔ اتنا تنگ لباس ہے کہ آپ جھک نہیں سکتے ہیں، ایسا تنگ لباس ہے کہ آپ کو بیٹھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، آپ نماز میں قاعدے میں نہیں بیٹھ سکتے، تحیات میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر ہی آپ کو لباس کا انتخاب کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا لباس ہمارے لیے حلال ہے اور کون سا لباس ہمارے لیے حرام ہے۔ تو جائز اور ناجائز کا جو فیصلہ ہوگا وہ اسی شرعی معیار کے مطابق ہوگا۔ چونکہ بات لباس کی چل رہی ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ لباس کی بہت اہمیت ہے۔ لباس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے، یا کہیے کہ اس کی شخصیت کا تعارف جو ہوتا ہے وہ لباس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو لباس صرف لباس ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہیے کہ ہماری پوری
شخصیت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم کوئی لباس پہنیں، کوئی کپڑے کا استعمال کریں، تو اس میں یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ وہ لباس شریفانہ ہو، یعنی دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ بھئی یہ آدمی شریف ہے۔ اگر لباس ایسا ہے کہ جو عام طور پر شریف لوگوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرح سے اوباش قسم کے لوگ اور غیر ذمہ دار قسم کے لوگ ایسے کپڑے پہنا کرتے ہیں، تو اس لباس کو بھی ہم پسندیدہ لباس نہیں کہیں گے۔ لباس میں شرافت جھلکنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی شخصیت کا تعارف کرا رہا ہے۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو پہلی نظر جو اس کو پڑتی ہے آپ کے چہرے پر اور آپ کے کپڑوں پر پڑتی ہے، اور اس سے آپ کا ذوق کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا مذاق کیسا ہے۔ سب سے اچھا لباس سفید رنگ کا ہے، اس سے علم، بردباری اور شرافت جھلکتی ہے، علم جھلکتا ہے۔ سفید لباس یہ بتاتا ہے کہ یہ پہننے والا شخص علمی ذوق بھی رکھتا ہے اور اس کا مذاق جو ہے وہ بہت ستھرا مذاق ہے۔ تو خود آپ اپنے لیے بھی اکثر و بیشتر سفید لباس کو پسند کیا کرتے تھے۔ دوسرے آپ کو پسند تھے لباس میں سادگی، ایسی سادگی کے جس سے آدمی کے شخصیت کا یہ اندازہ ہو کہ بہت سادہ مزاج آدمی ہے۔ اب آپ کپڑے تو ٹھیک ہے کہ آپ اچھے سے اچھے پہن سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنے ہیں۔ آپ نے وہ استعمال کیا ہے جبہ، وہ جبہ بہت خوبصورت رنگ کا، کالی اور لال دھاریوں والا جبہ، اس کو یمنی کہتے تھے، یمنی جبہ۔ اس کو عام طور پر مذہبی لائن کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ بھی زیبتاً فرمایا ہے، پسند بھی کیا ہے، آپ نے اس کو پہنا بھی ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر تو استعمال نیچے کے حصے کے لیے لنگی کا کیا ہے، تہبند کا، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پاجامے کو بھی بہت پسند کیا ہے اور فرمایا کہ یہ بہت ساتر ہے۔ بات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہنا تو نہیں ہے لیکن پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ تو ہم جس لباس کو سنت کا لباس کہہ سکتے ہیں، وہ کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، بلکہ وہی لباس مسنون ہے جو شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخصوص لباس کے لیے ہدایت نہیں فرمائی کہ تم یہ کپڑے پہنو یا اس ڈیزائن کے پہنو، ایسا قمیص پہنو، ایسا کرتا پہنو، ایسا تہبند پہنو، ایسا پاجامہ پہنو۔ یہ آپ نے تفصیلات کچھ نہیں بتائیں، اور بتانی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ تو ایک تمدنی معاملہ ہے، اور تمدن بڑھتا رہتا ہے، تہذیب اپنی جگہ ضروریات بدلتی رہتی ہیں، ان ضروریات کے مطابق لباس بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ تفصیلات تو کہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہاں کچھ حدود بتا دی ہیں جن کا ذکر ہماری گفتگو میں آ چکا ہے، کہ ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنا لباس کا انتخاب کریں۔ تو جب ہم ان حدود کا خیال رکھ کے انتخاب کریں گے تو وہی لباس اسلامی لباس یا شرعی لباس کہلائے گا، وہ غیر اسلامی لباس نہیں ہوگا۔ یہ وقت کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ اب جیسے میں مثال آپ کو دوں گا کہ یہ شیروانی جو میں آپ کے سامنے پہنے بیٹھا ہوں، ایک زمانے میں اس کو نیچریوں کا لباس کہا کرتے تھے کہ یہ تو بھئی نیچری لوگ اور فیشن والے لوگ پہنتے ہیں۔ جو شریفانہ لباس کہلاتا تھا وہ تھا انگرکھا۔ اس زمانے میں شاہی دور میں انگرکھا ہوتا تھا، وہ ذرا ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا، اس کا استعمال کیا کرتے تھے جو اچھے لوگ تھے اور جن کو سمجھیے کہ تمیزدار لوگ تھے، وہ انگرکھے کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر انگرکھا کا استعمال ترک ہو گیا اور اس کی جگہ شیروانی نے لے لی، تو اب شیروانی بھی شریفانہ لباس میں شمار ہونے لگا۔ تو لباس کا یہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے کسی ایک کپڑے کو، کسی ایک لباس کو، چاہے وہ ٹوپی ہو، چاہے وہ شیروانی، واسکٹ، کوئی بھی لباس ہو، ہم اس کو متعین کر کے نہیں کہہ سکتے۔ یہ ڈیزائن ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن بس کچھ حدود بتا دی گئی ہیں کہ یہ ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنے لباس کو استعمال کرنا ہے۔
اور جب ہم ان حدود کا خیال کر کے لباس استعمال کریں گے تو وہ حلال کہلائے گا، اس پر حرام ہونے کا ٹھپا اور فتویٰ نہیں دیا جا سکے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم ہماری گفتگو اس لحاظ سے ہے کیونکہ لباس ہر زمانے کی ضرورت رہی ہے، اور اس زمانے میں چونکہ ایک دور بین الاقوامی انداز کا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل دور شروع ہو رہا ہے، اور اس میں لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک ملک کے لوگ دوسرے ملکوں سے اور ایک قوم دوسرے قوم سے بہت زیادہ ملتی جلتی رہتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ لین دین ہوتا رہتا ہے، اور پھر حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ آج مشینی دور ہے، مشینی دور میں بہت ڈھیلا لباس استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو بس پہ سوار ہونا ہے، آپ چوغا پہن کے بس پہ کیسے سوار ہو جائیں گے؟ آپ کو مشین کے اوپر کام کرنا ہے، آپ کا لباس چست اور تنگ ہونا چاہیے، تب آپ کر پائیں گے۔ لیکن اس میں بھی ہم خیال رکھیں کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اور وقت اور حالات کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے لباس کو اسی انداز میں ڈھال سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تفصیلات آ گئی ہیں اور گفتگو ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سننے والوں کو ہماری اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، اور پھر ہم اسی عنوان کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے، جو اس سے آگے کا حصہ ہے اس کو لے کر چلیں گے، اور آپ سے ہم اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔